نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خاص طور سے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ پاک نفع بخش علم سے مالا مال فرما۔ تو علم تو حقیقی طور پر علم نافع ہی مفید اور کارآمد ہے، اور علماء کو نافع علم کی فکر کرنا چاہیے، نافع دنیا نافع آخرت۔ اور جو لوگ نفع بخش کام کرتے ہیں، علماء خاص طور سے، وہ جس کے نفع کے لیے کام کریں، ان سب کو ان کے مسائل کی ذمہ داریوں کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اس میں کئی طبقات ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو اصل میں جتنے لوگ عوام کے کام میں ہیں، عوام ان کی ذمہ داریوں کو پورا ہی کرتی ہے، چاہے وہ کوئی ایم پی صاحب ہوں، ایم ایل اے صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، انجینئر صاحب ہوں، ان کے ضروریات اور کام کو، عوام کے مفادات کو جب یہ پورا کرتے ہیں، خدمات پیش کرتے ہیں، تو ان کی خدمات کا صلہ ہر آدمی پیش کرتا ہے، اور یہی جانا چاہیے، یہ فطری امر ہے۔ علماء کرام کے سلسلے میں خاص طور سے، اور تمام اساتذہ جو دنیا میں پڑھتے ہیں، وہ تمام اساتذہ کی خدمات لوگ اپنے اپنے معیار پر کرتے ہیں۔ سرکاری مدارس کا کیا کہنا اور پرائیویٹ اسکولوں کا کیا کہنا، وہاں تو بہت زیادہ نفع بخش تجارت ہوتی ہے، اور سارے کام اسی انداز پر ہوتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہاں مدارس اسلامیہ کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں خدمات کی کمیاں بہت ہیں، اور صرف مدارس کی بات نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ علماء جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت سب جگہ نافع ہیں، اور ہر موڑ پر ہمارے کام آتے ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو پورے ملک میں ملی مسائل اور دینی مسائل، مسلم پرسنل لا بورڈ اور قوموں کے اور پریشان حالوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جمعیت العلماء ہند، یہ جو تنظیمیں جتنی ہیں، رفاہی اور دوسری تنظیمیں، ان سب کاموں کو زیادہ سے زیادہ علماء کرام نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تو ہر محاذ پر علماء ہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ علماء کی تقدیر و تعظیم میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ واقعی لاک ڈاؤن میں لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، اور بہت سے علماء نے یہاں تک کہہ دیا، جس کا احساس اور افسوس شاید تا حیات اور تا زندگی رہے گا، کہ حضرت کسی طرح امداد کروائیے، اگرچہ زکوٰۃ کی مال سے ہو، کیونکہ حالت اچھی نہیں ہے۔ اس کا دل پہ بہت احساس ہے۔ واللہ اللہ بہتر جانتے ہیں، جو علماء زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ان علماء نے بھی کبھی کبھی یہ بات کہی ہے۔ آخر یہ کیوں ایسی خطرناک بات، یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی؟ مدارس کے ذمہ داروں کو، ہمارے قوم کے لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے۔ جو دنیا کے تمام لوگوں کو آپ نفع دے رہے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والوں کی ٹیوشن فیس بند نہیں ہوئی، مگر علماء کے مسائل کھڑے ہو گئے، ان کے تنخواہیں ان کی بند ہو گئی، چندہ بند ہو گیا، سارے کام جاری ہیں، لوگوں کو لاک ڈاؤن کا ایک بہانہ ملا، سارے کام ہو رہے ہیں، مگر علماء خالی ایسے ہیں جن کے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی کمزور ہے، اور قابل قبول نہیں ہے، اور قابل توجہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کے سب کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ بہت بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل علم اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا معیار اور وقار یقیناً بہت بلند تر ہے، اور بے علم اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اہل علم کا ادب، ان کا سلیقہ، ان کا قرینہ، ان کا معیار، ان کی عفت، ان کی عظمت، ان کی خودداری، اور ان کا اپنا معیار کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ ان کے علم ان کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ راستے پہ آ جائیں، وہ ہاتھ پھیلائیں، مگر جو دوسرے لوگ ہیں
ان کو تو خیال کرنا چاہیے کہ اہل علم کا ہم پر حق ہے، جیسے ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے ان کو بھی ہم کو سیراب کرنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ اہل علم کی قدر کریں، اور اہل علم کو الحمدللہ اہل علم کو ہم تو پاتے ہیں کہ جہاں جس نے موقع پایا اس نے خدمت میں لگ گیا۔ بہت ہی اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے ایسی تربیت دی ہے کہ دارالعلوم کا فاضل ہو یا کسی چھوٹے مدرسے کا فاضل اور فارغ ہو، وہ ٹیوشن بھی پڑھا لیتا ہے، امامت بھی کر لیتا ہے، چھوٹے کام بھی کر لیتا ہے، ہر جگہ سیٹ ہو جاتا ہے، بڑی کوشش و فکر سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ وہ اس کا معیار ہے، لیکن عوام کا معیار ہمدردی کا، غمخواری کا، اس کے مسائل کے حل کرنے کا جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، خاص طور سے ان اساتذہ کی جو اپنا دن و رات لگاتے ہیں۔ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اساتذہ رات بھر محنت کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسباق حفظ کرتے ہیں، اسباق اس کی تیاری کرتے ہیں اور دن بھر پڑھاتے ہیں۔ وہ اتنی محنت کے بعد اگر ان کو پوری طرح سے تنخواہ نہ ملے، ہر مدرسے میں تنخواہ کم ہے، پورے ملک میں تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی، اور حالات بھی آ جائیں تو وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقیناً مسائل کا حل اس طرح بھی ہونا چاہیے، ادب، لحاظ، تربیت، تعلیم، معیار، قدر و منزلت، مراتب کا فرق، یہ تو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے جس کو سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ترجیحات ایسی چیزیں ہیں کہ میں جس بات پر بات کروں وہ کم ہے۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علم تو ہے یقیناً، اور علم دنیا میں بہت سے لوگوں کو مل سکتا ہے، اس لیے کہ اگر علم مطلق دیکھا جائے تو علم مطلق تو ابلیس کو بہت زیادہ تھا، مگر علم مطلق مفید نہیں ہے۔ عالم ہو، عاقل بھی ہو، عقل مند ہو، عقل کے بغیر علم مفید نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میں عابد اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنے کی صلاحیت ہو۔ یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ بڑا عالم بھی تھا، اور بڑا عاقل اور عقل مند بھی تھا، اور عابد بھی بہت تھا، بڑی عبادت بھی کی تھی۔ لیکن ایک چوتھی صفت جو اس وقت بہت کم ہو گئی ہے دنیا بھر میں، وہ چوتھی صفت اس کے اندر بھی نہیں تھی، وہ ہے عشق اور محبت اور تعلق اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے، اپنے بڑے سے، اپنے عظیم سے۔ وہ عشق سے محروم تھا۔ اگر اس کو عشق و محبت کی لذت مل جاتی تو اللہ کی نافرمانی اور عتاب کا شکار ہو کر قیامت تک کے لیے ذلیل نہ ہوتا، ذلیل و خوار ہوا، اس لیے کہ عشق و محبت نہیں تھا، احترام نہیں تھا، قدر نہیں تھی، حکم کے ماننے کا بلا چوں چرا جذبہ نہیں تھا۔ اصل میں گویا کہ علم مفید اسی وقت ہو سکتا ہے قوموں کو، ملتوں کو، افراد کو، جب اس علم کے ساتھ عقل، فہم، سمجھداری کا استعمال کیا جائے اور اللہ کی طاعت اور عبادت میں اپنے آپ کو لگایا جائے۔ اور پھر ایک اہم چیز جس نے ہم کو علم دیا ہے، سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انما بعثت معلما، اور جتنے معلم دنیا میں ہیں جنہوں نے ہم کو علم سکھایا ہو، ان کا ادب، احترام، قدر، ان کا حق، ان کی عزت و عظمت، اگر یہ سب سیکھ کر کے ہم اپنا قدم اٹھائیں اور خود کو چلائیں گے تو انشاءاللہ عزت و عظمت دوبارہ پھر سے اس امت کو ملے گی اور لوٹے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر بار بار بات چیت ہوتی رہے۔ غفران ساجد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک پروگرام اس عنوان پہ رکھا ہے۔ یہ عنوان پہ پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ پورے ملک کا ایک ایک فرد بیدار ہو اور اسے سمجھ میں آئے کہ ہمیں اسکول کے اساتذہ کو تنخواہ ہم ہی دیتے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، تو جو دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے علماء کرام ہیں ان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہو اور ہمارا مال بھی حاضر ہو۔ ان کا ادب احترام جب دلوں میں ہوگا تو ہم درست ہوں گے، ہماری اولاد درست ہوگی، نسلیں صحیح ہوں گی، ہمارا نکاح اور جنازے کی نمازیں درست ہوں گی، ہمارا دینی معاشرہ بیدار اور پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے بڑی سخت ضرورت ہے فرق مراتب کی، ترجیحات کی،
اور ترجیحات میں جس کا جو مقام ہو اس کو مقام دیا جائے اور ہر ایک کے شناخت کو باقی رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع سے مالا مال فرمائے اور مضر اور ضرر رساں تمام راستوں اور تمام طریقوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔